سب سے آخر میں رہ جائے گی ملک الموت. اب وہ باری ان کی آئے گی، اب وہ بھی کرنا چاہیے، سب چلے گئے. اللہ پوچھے گا ملک الموت سے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، کون رہ گیا؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ تو اور میں. اب وہ کہاں پر نہیں اگلا نمبر میرا ہے. اللہ فرمائے گی تو بھی مر جا کیونکہ تو بھی میری مخلوق ہے. تو وہ منظر بڑا دیکھنے والا ہوگا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اپنی روح قبض کریں گے تو جو وہ چیخ ماریں گے، اگر لوگ زندہ ہوتے تو چیخ سے ہی مر جاتے، ویسی خطرناک چیخ ماریں گے. اور سور چھوٹے گا، ان کے ہاتھ سے ہو جائیں گے، عرصے لگ جائے گا، سب کچھ ختم. پھر اللہ بولے گا کوئی ہے جو میرے آگے جو زندہ ہو میرے علاوہ، کوئی ہے جو بات کرے، کوئی ہے میرے آگے، کوئی ہے اور میرے علاوہ، کوئی ہوگا ہی نہیں تو کون بولے گا؟ پھر اللہ بولے گا کہ بھائی ہاں میں ہوں، میں رب ہوں، میں سب کا رب ہوں. اللہ جب کچھ ہی تھا تب بھی تھا، جب اب سب کچھ تب بھی ہے، اور جب دنیا میں اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا ختم، سب کچھ نظام ختم ہو جائے گا، طرح ہو جائے گا، پھر بھی اللہ ضرور ہوگا، اللہ ہوگا پھر بھی. وہ میرے بھائی وقت و منظر دیکھنے والے ہوں گے. پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر سے زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تمام مخلوقات پھر سے زندہ ہوں گی، تمام انسان زندہ ہوں گے. اور وہ پھر جو دور ہوگا وہ دنیا کا نہیں، وہ اب آخرت کا منظر ہوگا، اب آخرت کی زندگی ہوگی. اس کے بعد سے حساب کتاب کا منظر ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا. سورج بالکل درمیان میں ہوگا اور اتنی تپش ہوگی کہ پسینہ پسینہ ہوگا ہر انسان، ہر بندے کے اوپر جو پسینہ ہوگا اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا. اور پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے سب سوال کریں گے، پوچھیں گے ہر بندے سے اللہ تعالیٰ کہ بھائی کیا کر کے آئے ہو، دنیا میں تم کو بھیجا تھا، کس مقصد سے بھیجا تھا، اور تم نے کیا کیا ہے، کیا رپورٹ ہے بھائی. جیسے ہم اگر پڑھائی کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ امتحان ہوتا ہے جو بڑا امتحان ہوتا ہے، فائنل ایگزام کہتے ہیں، تو اس میں دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے بھائی تم نے کیا تیاری کی ہے. اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم سے مالک پوچھتا ہے بھائی ایک وقت کے بعد کیا بھائی کیا پروگریس ہے، بھائی کیا کام کر کے آئے ہو، بھائی کیا ترتیب ہے تمہارے کام کی، کتنا کام کیا، کیسے کیا، کیا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی پوچھنی ہوگی میرے بھائی، یہ سب چیزیں اللہ پوچھے گا. کیا پوچھے گا کہ دنیا میں جو وقت گزارا کیسا گزارا، کیا کر کے آئے، کون سے اعمال لے کے آئے ہو، اچھے اعمال لے کے آئے ہو، برے لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور یہ زبان ہی بولے گی، یہ زبان ہے نا، یہ زبان یہ نہیں بولے گی. جسم کو ہر روز بولے گا بھائی میرے ساتھ اس طرح یہ کام کیا ہے، مجھ سے اس طرح یہ کام لیا ہے. آنکھیں بولیں گی اسے بد نظری کا کام لیا، ہاتھ بولیں گے اسے بہت سارے یہ گناہوں کا کام لیا، پیر بولیں گے اس نے یہاں غلط جگہوں پہ جانے کا کام لیا. یہ سب چیزیں بتائیں گی. اور پھر آنکھ بڑھ رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی جہنم کی، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی. جو اللہ کے نیک اور متقی لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ سب جنت میں چلے جائیں گے اور باقی جہنم میں. اچھا جن اللہ تعالیٰ کے عمل میں پھر بھی مہربانی دیکھو کہ جس شخص نے اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا وہ جنت میں ایک دن ضرور جائے گا اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد. اب دیکھا جائے تو کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا نا تو اس کو وہ جو عرصہ جنت میں گزارا ہوگا تو تھوڑا سا نظر آئے گا. وہاں پتہ چلے گا، وہاں کلمے کی اہمیت محسوس ہوگی کہ جب آخری کلمہ پڑھنے والا شخص جب جہنم سے نکل آئے گا نا، پھر کفار کو، پھر غیر مسلموں کو کلمے کی اہمیت سمجھ آئے گی کہ آج سزا سے ہمارا کاٹ کاٹ کے آخر کار یہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن اب ہم نہیں جا سکتے، ہم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی رہیں گے.
پھر کہہ دیں گے، پھر وہ کہیں گے کاش کہ اگر ہم نے ایک دفعہ زندگی میں کلمہ پڑھا ہوتا کم از کم کبھی تو ہم جنت میں چلے جاتے، آج ہم جنت میں چلے جاتے اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوتا، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں پہنچتا نہیں۔ جہنم والوں کے لیے پیپ ہوگا اور ایسے ایسے خطرات، ادھر ان کو جو سزائیں ہوں گی، ایک جگہ پہ ایسا ہوگا جگہ کہ بندہ روئے گا پٹے گا، فرشتہ آئے گا اس کو جنت لے جائے گا، یہ کیا ہوا جی مجھے جنت یہاں سے کوئی اور جگہ جنت مجھے فٹ کرو، جگہ بہت گرم ہے، ٹھنڈی جگہ ہو، تو ٹھنڈی جگہ جائے گا، ان کی ٹھنڈی ہوگی اسے برداشت نہیں ہوگی، پھر کیا کہتے مجھے واپس لے کرو گرم جگہ۔ یہ جگہ آتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا، مطلب وہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو فرشتے دیواروں سے مار رہے ہوں گے، وہ جتنا شور مچائیں گے اتنا کو مارا جائے گا، پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی اب جتنی بھی تکلیفیں برداشت کرنی تھی تو پھر مار پڑے گی۔ لیکن جو جنتی ہوں گے ان کے لیے باغات ہوں گے دودھ اور شہد کی، پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی، ہر بندے کی 70 حوریں ہوں گی، اور ان حوروں میں ایک حور العین ہوگی جو تمام حوروں کی سردار ہوگی، جو مومن لوگ اور ان کی بیوی مومن ہوں گے، ان کی بیوی بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی، انہیں کی بیویاں ہوں گی اور ان کی حوروں کی سردار ہوں گی، اور تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔